السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد افنان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ تمام انسانوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لہٰذا وہ اسی وقت سے انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش و فکر میں برابر ہو گیا۔ شیطان سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ اس سے پناہ میں آ جانے کے بعد شیطان کا کوئی داؤ اور اس کا کوئی کوشش ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں بھی ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں آنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا، کہو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی شیطانوں سے، شیطانوں کے وسوسے سے، اور پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی اس سے کہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر مبارکہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے میں چھوٹے سے سوالات پوچھوں گا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کس بات کی قسم کھائی؟ اللہ نے شیطان کے حفاظت کا کیا طریقہ بتایا؟ یعنی اللہ نے ہم کو شیطان سے حفاظت کرنے کا کیا طریقہ بتلایا؟ شیطان کیوں مردود ہو گیا؟ بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اسلام نے انسانوں کو ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کے نام لینے کی تعلیم دی ہے۔ جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہو جاتی ہے، اس کی کوشش میں خیر و برکت ڈالی جاتی ہے، وہ کام نہایت اچھی طریقے سے انجام پاتا ہے اور اس میں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کام عبادت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت رہی۔ آدمی جب ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ عادت آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ دوستوں آپ کو بسم اللہ کی تفسیر مبارکہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے چند سوال پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتائیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ہر کام کے شروع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو دوستو، ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سب کچھ مختصر انداز میں پیش کر سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اس دنیا میں بے شمار حسین و جمیل رنگ برنگے چیزیں اور طرح طرح کی مناظر ہے جن کو دیکھ کر انسان کا دل بے ساختہ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں، لیکن ذرا غور کیا جائے تو یہ تعریف حقیقت میں ان چیزوں کی نہیں ہے بلکہ اس خدا کی ہے جس نے ان کو بنایا ہے، اور ان تمام خوبیاں اور بھلائیاں ان میں اللہ تبارک و تعالی ہی نے رکھا ہے، کیونکہ
در حقیقت کسی چیز کی تعریف کرنا یعنی اسے بنانے والے کی تعریف کرنا ہے، اور اللہ ہی دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی ایک قوم یا ایک ملک کا خدا نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے یا اب تک ہمیں معلوم ہو نہ سکی، ان سب کا رب اور پروردگار اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ اللہ بڑی رحمت والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، یہ آسمان، یہ زمین پیدا فرمایا، یہ سورج و چاند ستارے بنائے، بادل سے پانی برسایا، زمین سے قسم قسم کے اناج اور پھل پھول پیدا کیے، ہوائیں چلائے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک دن ان کا حساب بھی لیں گے، اور اس دن وہ قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہ اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے۔ ہم کو دنیا میں جن کی بھی بادشاہت یا حکومت نظر آتی ہے اس دن یہ سب فنا اور ختم ہو جائیں گی، کسی کو کچھ اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت چلے گی۔ وہ بدلے کا دن ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلے دیں گے اور عیش و آرام میں رکھیں گے، اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب اور سزا دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اسی کی، مدد بھی صرف اسی سے۔ اب جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہمارے پرورش کی، دن رات اسی کی رحمتوں برستی رہی ہم پر، اور قیامت کے دن اسی کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی اللہ کی عبادت کریں، اس کے عبادت میں ہم کو کسی بھی شریک نہ کریں، یعنی کسی کو بھی شریک نہ کریں، اس کی باتوں کو مانیں اور اس کے حکموں پر چلیں، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگیں، اور اپنی ہر ضرورت کا سوال اللہ ہی سے کریں۔ تمام چھوٹے معبودوں اور تمام چیزوں سے نظر پھیر کر اسی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائیں، اپنی ہر کام میں کامیابی کے لیے، ہر مصیبت سے بچاؤ کے لیے اسی کو پکاریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں انسان کو بہت ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ انسان کو دنیا کی ہر کام میں چاہیے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس راستے پر چل کر اپنے پالنہار کی رضا و خوشی حاصل کریں، اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ دین و دنیا کی کامیابی اس سیدھے راستے پر چلنے میں ہے۔ صراط المستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں سراسر ناکامی ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ تم سب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر کون؟ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں سب سیدھے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت و فتح کہتی ہیں، مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کی وضاحت کر دی ہے کہ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جو بھی راستہ ہوگا وہ صراط المستقیم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا، انبیاء، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے
منتخب فرمایا ہے۔ دوسرے صدیقین، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا اور اس کے نتیجے میں بڑے اونچے مقامات کو پہنچے، جنہیں اولیاء بھی کہتے ہیں۔ تیسرے شہداء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ چوتھے صالحین، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو شریعت پر مکمل طور پر چلتے ہیں، جن کو عرف میں نیک دیندار بھی کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، معبود اور قالین کون؟ اس آیت میں ان لوگوں کی نشانی دی گئی ہے جو صراط المستقیم سیدھے راستے پر نہیں رہے، اور وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کے باتوں کو ٹھکرا دیا، ان کو انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب اور اس کا غصہ ان پر نازل ہوا، چاہے وہ یہودی ہو یا کوئی اور قوم۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں کو اختیار کر لیا، وہ عیسائی ہو یا کوئی اور قوم۔ امید ہے کہ دوستوں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مبارکہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو میں آپ کو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مدعو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو دوستوں آپ کے لیے چند سوالات ہیں۔ سوالات اسی لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ آپ کو جو کچھ آپ نے سنا ایک مرتبہ وہ دوبارہ یاد آ جائے، ایک مرتبہ آپ اسے یاد کر سکو۔ پہلا سوال، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتائیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سنائیں۔ دنیا کی کسی چیز کی تعریف اللہ کی تعریف کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف اللہ کی تعریف کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور اسی کی مدد کیوں مانگنا چاہیے؟ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ کون ہے؟ تو یہ رہے آپ کے سوالات۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جلدی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ اس سورۃ مبارکہ کی تفسیر مبارکہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان کے بعد دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے ضرور